ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم نے بڑا لمبا سفر طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر بار اللہ کا شکر ادا کرنا۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، یہی وہ شخص ہے جو آپ کو خوش رکھنے کے لیے اکثر باہر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کر لینے دیں، اپنے مرد کو ہر لمحے یہ احساس دلائیں کہ وہ بادشاہ ہے، ملکہ آپ خود بن جائیں گے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کی عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، کہو اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پہ سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکتے میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے وہ تمہاری امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بددعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، پر میں کہتا ہوں انسان اگر بددعائیں نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ صبر، جب مقام صبر پر دل اظہار شکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو تمہارے اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ گیا ہے۔ امید، صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور دعا مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صبر کریں، اگر اللہ آزمانے والا ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ صبر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔
زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عظیم شوہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم شوہر ہی بیویوں کو عزت دیتے ہیں۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان، اچھے الفاظ اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں برائی نہ سیکھیں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اللہ اے مالک کن فیکون سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنا پڑتی ہے۔ مصروفیت بہت ضروری ہے، آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ نہ کردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، اور کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا ہے ابن آدم، تلوار کتنی بھی خوبصورت ہو مانگتی تو خون ہے۔ استغفر اللہ ناشکری زوال کا سبب اور استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے۔ ماں جنت کو تو سبھی مانگتے ہیں مگر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ دراصل جو مقام شکوہ ہے وہی مقام صبر ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورا کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، قدر کرنی چاہیے ایسے بے لوث رشتے کی۔ اے مالک کن فیکون سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ لوگوں کی رویہ سے بدگمان نہ ہوا کرو، اگر وہ برا کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ان کی آگہی میں کمی ہے، تم ان کے لیے دعا کر دیا کرو، یہی بہترین راستہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں سکھایا ہے۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہو کہ اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ قبر میں ساتھ جانے والی سنت داڑھی، وہ واحد سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، پھر اکڑ کیسی؟ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کس طرح زندہ دلوں پر پاؤں رکھ دیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافی لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تو تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں، پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جنت کی پہلی صبح، جنت کی پہلی مہمان نوازی، جنت میں رشتہ داروں سے ملاقات، جنت میں اللہ کا دیدار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، کیا نظارہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر اپنی بات رکھیں گے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے بڑے فیصلے نہیں لینے، آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے فیصلے لینے ہیں، اور آپ کی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ ہو نہیں سکتا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود نہ ہو یا ان کی کوئی نصیحت حدیث کی صورت میں موجود نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر معاملے کو کور کرتی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ الہی تیرے کعبہ میں تیرے گھر میں اگر آؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے نا تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے، پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے، اس لیے احتیاط برتیں۔ سنہری بات، کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ اللہ کے خاص بندے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے ہیں اور وہی اس کے خاص بندے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے،
پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ سارے گناہ معاف کر دینے والی نماز۔ سیدنا عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا اور کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان فرض نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، عمدگی کے ساتھ خشوع سے نماز ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے تو ایسی نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، جب تک وہ اپنے کبیرہ گناہ کا ارتکاب جانے والے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہیں، اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہم اہم ہیں یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ چنے جاتے ہیں۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ دعا 10 مرتبہ پڑھی تو یہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا اور اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور یہ کلمات شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور جب وہ مغرب کے بعد پڑھے گا تو اسی طرح ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں اپنے دل کی کیفیت اس سے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا امراض ہے۔